السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہم دہلی میں ہیں، مرکز نظام الدین کے سامنے ایک بہت ہی بہترین پارک ہے جس میں ہم سیر و تفریح کے لیے آئے ہیں آج، اور میرے ساتھ مولانا طالب صاحب ہیں۔ میں ان سے چند سوالات کروں گا۔ ملک ہندوستان کی تاریخ کیا رہی ہے، اس میں علماء ہند کا کیا کردار رہا ہے، اور اس سلسلے میں ہمارے جو آبا و اجداد گزرے ہیں انہوں نے کس طرح یہاں پر حکومت کی ہے، اور اس وقت کس طریقے سے عدل و انصاف قائم تھا جو کہ آج نظر نہیں آتا ہے۔ سب سے پہلا سوال حضرت سے میرا یہ ہوگا کہ دہلی میں ہم آج ہیں تو دہلی کے متعلق آپ کا کیا نظریہ ہے؟ قرآن و حدیث یہ ہسٹری کے اندر کیا کہا گیا ہے اس سلسلے میں کہ دہلی علم کا گڑھ کبھی ہوا کرتا تھا یا نہیں، اور آبا و اجداد نے یہاں پر کس طرح محنت کیجیے؟ حضرت بتائیے اپنے چند مختصر الفاظ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلی جو ہے ایک تاریخی جگہ رہی ہے، اور یہاں علم کے وہ چشمے پھوٹے ہیں جو اب اگر دیکھا جائے تو دارالعلوم دیوبند سے پھوٹ رہے ہیں۔ جی بالکل۔ یہیں کے شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی ہوئے تھے، اور شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی صاحب جنہوں نے تجدیدی کام دین کے لیے کیا تھا، اور یہ تاریخ رہی ہے مسلمانوں کی کہ یہاں پر مسلمانوں نے 800 یا 900 سال تک حکومت کی ہے، اور بڑے ہی وقار کے ساتھ حکومت کی ہے۔ اور اس زمانے کے اندر تمام ہندوستان کے لوگ، چاہے وہ غیر مسلم ہو یا مسلمان ہو، سب بھائی بھائی بن کے اس ملک کے اندر اپنی زندگی گزارا کرتے تھے، اور کسی کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہوا کرتی تھی۔ بڑی بڑی پوسٹوں پر، بڑے بڑے عہدوں پر غیر مسلم رہا کرتے تھے۔ تو یہ ہندوستان کی مختصر تاریخ ہے اس وقت جب کہ مسلمان یہاں پر حکمراں تھے، اور آج کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، اس پر میں روشنی نہیں ڈالنا چاہتا۔ ٹھیک ہے حضرت، اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم دہلی کے متعلق جو کہ ملک کی راجدھانی بھی ہے، اور یہاں پر پورا نظام جو حکومت ہے جو یہیں سے چلتا ہے، یہیں پر لوگ بیٹھتے ہیں اور یہیں سے فیصلے کیے جاتے ہیں ملک کو چلانے کے۔ آج جو ہمارے آبا و اجداد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی جو گزرے ہیں، یہیں سے ان کی مٹی ہے، اور یہیں انہوں نے ہندوستان کی تاریخ میں اہم رول ادا کیا تھا۔ تو ہندوستان کی آزادی میں سب سے پہلے جو آواز اٹھائی تھی انگریزوں کے خلاف، وہ کون سی شخصیت تھی اور کس وطن سے ان کا تعلق تھا؟ اس پر مختصر سی روشنی ڈال دیجیے تاکہ ہمارے جو سامعین حضرات ہیں ان کے لیے کچھ ہسٹری آف انڈیا ان کے سامنے آ جائے۔ انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے آواز جو اٹھائی تھی ہندوستان کے اندر، وہ مسلمانوں نے اٹھائی تھی، اور خاص طور پہ علماء کرام نے۔ اور علماء کرام کے اندر جو امتیازی نام ہے وہ شاہ ولی اللہ صاحب کا ہے۔ انہوں نے تحریک چلائی تھی، انہوں نے اس بات کو پہلے سے ہی بھانپ لیا تھا۔ جب ہندوستان کے اندر مسلمان کمزور ہو رہے تھے حکومتی اعتبار سے، تو شاہ صاحب نے اسی وقت اس کمزوری کو بھانپ لیا تھا، اور اس کے لیے پھر انہوں نے محنت کی، اپنے فرزندوں کو تیار کیا۔ پھر ان کے بعد ان کے فرزند شاہ عبدالعزیز صاحب محدث، انہوں نے باضابطہ انگریزوں کے خلاف ایک فتویٰ جاری کیا کہ اب ہندوستان جو ہے وہ دارالامن نہیں رہا بلکہ دارالحرب ہو چکا ہے، اور انہوں نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا تھا کہ ان سے اب مسلمانوں کو جنگ لڑنا چاہیے، کیونکہ یہ اب ہمارے حکومت اور ہندوستان کے اوپر ظلم و زیادتی کریں گے اور حملہ کریں گے، جس کی وجہ سے یہاں کے باشندوں کو تکلیف ہوگی۔ پھر ان کے ساتھ اسی کام کو لے کر اور علماء کرام بھی حصہ لیا انہوں نے، اور اس وطن کے لیے انہوں نے قربانیاں دی۔ بہرحال علماء کرام کی ایک لمبی فہرست ہے جو جنگ آزادی کے اندر تحریکوں میں شریک رہے، اور انہوں نے اپنے خون سے اس ہندوستان کو سینچا ہے۔ شکریہ حضرت ہندوستان کی تاریخ پر روشنی ڈالنے کے لیے۔ یقیناً حضرت جو بات کر رہے تھے وہی تاریخ کا اہم حصہ ہے۔ تقریباً 1857 کی جو جنگ ہوئی ہے اس میں 500 علماء، اور یہاں تک لکھا ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ 10,000 کے سم تھنگ علماء کو شہید کر دیا گیا تھا ملک ہندوستان کی آزادی میں۔ تو ٹھیک ہے، یہی مختصر سی تاریخ ہے۔
السلام علیکم.